بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گھر میں نیا جھاڑو لگانے سے پہلے یہ عمل کر لے، اس کے بعد پھر معجزے دیکھ لے۔ اتنی دولت آئے گی، اتنی برکتیں آئیں گی، جس چیز پر جھاڑو پھیرے وہ سونا بن جائے۔ آج کا جو عمل میں اپنی تمام خواتین بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور جو میرے بھائی آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو، اپنے گھر میں خواتین کو، اپنی بیویوں کو لازمی آج کا یہ عمل بتا دیں۔ دوستو، ہر گھر میں جب جھاڑو پرانا ہو جاتا ہے تو نیا لے کر آتے ہیں اور اس سے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو آج بتا دوں کہ جس کو نئے جھاڑو کے اوپر کر لینے سے آپ کے گھر میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی، اتنی برکتیں آ جائیں گی، اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس چھوٹے سے عمل نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ ہر گھر میں جھاڑو کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر خواتین کرتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں نحوستیں آ جاتی ہیں، گھر میں منفی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ گھر میں جو جھاڑو اپنے صحن میں یا اپنی چھتوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، کمروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس جھاڑو کو کبھی بھی آپ نے باتھ روم میں استعمال نہیں کرنا۔ باتھ روم کے لیے ہمیشہ الگ سے برش رکھیں، الگ سے جھاڑو رکھیں، اس کو اپنے گھروں میں، کمروں میں، صحن میں کبھی استعمال مت کریں۔ آپ کے گھر کے لیے الگ جھاڑو ہونا چاہیے، اور آپ کے گھر میں جو واش روم ہیں، باتھ روم ہیں، ان کے لیے الگ جھاڑو ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ جھاڑو کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بار جھاڑو ٹوٹ جائے تو اس کے تنکوں کو، اس کی لاٹھیوں کو دوبارہ جوڑا مت کریں، کیونکہ اس کا استعمال کرنا نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں پر الماری ہوتی ہے، جہاں ان کے زیورات پڑے ہوتے ہیں، جہاں ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، جہاں ان کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، جھاڑو کے ساتھ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد وہ جھاڑو کو اس الماری کے ساتھ لگا دیتی ہیں، یا اس الماری کے نیچے جھاڑو کو رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کسی انسان کا پاؤں جھاڑو کو نہ لگے۔ اگر گھر میں کہیں پر جھاڑو پڑا ہوا ہے، کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کا پاؤں آپ کے جھاڑو کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ اس کی بے عزتی کی وجہ سے کئی طرح کی مالی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ جھاڑو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر کو گندگی سے پاک کرتی ہے، آپ کے گھر سے نحوست کو بھگاتی ہے۔ جب جھاڑو سے صفائی کرتے ہیں تو گھر میں برکت آتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جتنا گھر کو پاک صاف رکھیں گے اتنا رزق برسے گا، اتنی ہی برکت آئے گی۔ گھر میں جب بھی جھاڑو پرانا ہو جائے اور نیا جھاڑو لے کر آئیں تو ایک عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے۔ جب گھر میں نیا جھاڑو لے کر آئیں تو وہ جھاڑو اپنے کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بیٹے کو، یا اپنے شوہر کو، یا اپنے والد کو آپ نے وہ جھاڑو پکڑانا ہے اور کہنا ہے کہ اس جھاڑو سے سب سے پہلی جو صفائی ہے وہ اللہ کے گھر کی کر کے آنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں رزق کی بندشیں لگ چکی ہیں، آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں لگتا ہے کہ کسی نے جادو سایہ کروا دیا ہے، بندشیں ہی بندشیں لگ چکی ہیں، کسی کو نظر لگ چکی ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، یعنی گھر میں بے سکونی ہی بے سکونی ہے، تو آپ نے ایک نیا جھاڑو لینا ہے۔ وہ اپنے بھائی، بیٹے، اپنے شوہر یا والد کو، کسی کو بھی کہہ دیں کہ اس جھاڑو سے ایک دفعہ مسجد کی صفائی کر کے آنی ہے، ایک دفعہ اس جھاڑو سے مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب وہ جھاڑو اپنے گھر میں لگایا کرنا ہے تو عورت نے جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے رہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیں کہ جس جھاڑو کو مسجد میں لگا کر گھر میں لگانا شروع کریں گے، اس جھاڑو کو کبھی بھی آپ نے گندگی والی جگہ پر استعمال نہیں کرنا۔
اس جھاڑو کو ہمیشہ اپنے گھر کے کمروں میں، اپنے صحن میں، اپنے گھر کی چھتوں میں استعمال کرنا ہے۔ گندگی والی جگہ پر اس جھاڑو کو استعمال نہیں کرنا۔ جس طرح آپ اس جھاڑو سے اپنے گھر کی صفائی کرنا شروع کریں گی اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کو میرے جس بھائی نے کر لیا، جس نے اپنے گھر میں اس کو کر لیا، انشاءاللہ اس کا گھر جنت جیسا بن جائے گا، اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو انسان مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لا علاج مریضوں کو مسجد کی صفائی سے شفا نصیب ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ بے اولاد کو اللہ تعالیٰ مسجد کی صفائی کے صدقے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ میرے ایک بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی کے صدقے میری بچیوں کے نصیب کھول دیے، ان کے ایسے نصیب کھولے، ان کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، لوگ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، مجھے اپنی برادری سے نکال دیا، مجھے ہر جگہ نظر انداز کرتے، مجھے غریب سمجھتے، لیکن جب میں نے اللہ کے گھر کا صفایا کرنا شروع کیا، اللہ کے گھر میں صفائی کرنا شروع کر دی، اس کو پاک صاف ستھرا رکھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نصیب کھولے کہ وہی برادری والے میرے گھر میں آ گئے، میری منتیں کرنے لگے اور میری بیٹیوں کے رشتے ہو گئے۔ اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں زندگی بھر مسجد کی صفائی کرتا رہوں گا، کیونکہ مسجد کی صفائی سے مجھے اور میری بچیوں کو ابدی سکون حاصل ہوا ہے۔ جو میں نے آج آپ کو عمل بتایا ہے، نیا جھاڑو جب بھی گھر میں لے کر آئیں، اس سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی صفائی کر کے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ آپ کے گھر کی جتنی بندشیں لگی ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی، جس گھر میں ہر وقت گند پڑا رہتا ہے، جس گھر میں خواتین لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے صفائی نہیں کرتی، اس گھر میں نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ جب بھی وہ گھر میں صفائی کرے تو گھر کو اچھی طرح سے پاک صاف رکھے، مکڑی کے جالوں سے پاک صاف رکھے۔ جتنا گھر پاک صاف ہوگا اتنی ہی گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔